چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا پارہ شروع ہو رہا ہے 19واں اور سورۃ الفرقان اور آیت نمبر 21۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، یا ہم پر اپنے رب کی طرف، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ بلا شبہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور بڑے ہی سرکش ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، اور کہیں گے اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مضبوط آڑ کر دے، اور ہم ان کے کاموں پر جن کو وہ کیا کرتے تھے آ پہنچے، پھر ہم ان کو خاک کے ذروں کی طرح اڑا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اہل جنت کا اس دن یعنی فیصلے کے دن، فیصلہ کے بعد ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا اور آرام کا بھی خوب ہوگی۔ اور جس دن آسمان بادلوں سے پھٹ جائے گا اور فرشتے جوک در جوک اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی خدائے رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ اور جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا، کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راہ اختیار کی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے بد نصیبی، افسوس میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بلا شبہ اس نے میرے ساتھ نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان آدمی کو وقت پر دھوکہ دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں قیامت کا کیا منظر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن آسمان جو ہے نا، یہ والے آسمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کے پورے ساتوں آسمان لپیٹ کے، سورج لپیٹ کے، چاند لپیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر ان کی جگہ یہ جو ظاہر ہے یہ رستے کھل جائیں گے سارے، اللہ عالم کے پھر کیا چیز ہوگی، لیکن کنارے کنارے اللہ نے کوئی چھت بنائی ہوگی، کنارے کنارے، اور وہ سارے فرشتوں کی جو قطار در قطار لائنیں ہیں نا، وہ نظر آئیں گی کہ کھڑے ہو گئے، اور اسی دنیا میں اسی زمین پر سب کو اللہ اکٹھا کر کے، اور اس دن یہیں پر یا واللہ عالم حساب کتاب ہوگا۔ اور فرشتے، اللہ نے کہا کہ ایسے کناروں پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے اور کیا کریں گے، وہ دعائیں کریں گے کہ یا اللہ پاک ان لوگوں کے لیے یہ دن آسان کر دے۔ اور اس دن ظالم پھر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب اپنی آنکھوں سے کنارے کنارے فرشتوں کو دیکھ لیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو پھر کہیں گے کہ ہائے ہماری بد نصیبی کہ یہ کیا ہو گیا، کاش کہ ہم سدھر جاتے یا اللہ کو مان لیتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت نمبر 30، اور رسول فرمائے گا کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا، اور اس طرح ہم نے بھی۔ ایک آیت ہے 29 تک، بلا شبہ اس نے میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان آدمی کے وقت پر دھوکہ دینے والا ہے۔ اور رسول فرمائے گا کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے گناہ گاروں میں سے دشمن بنا دیے، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت میں ڈٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اپنے قانون کے مطابق ہدایت کرنے اور فرمانے کے لیے کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن کریم ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہ کیا گیا، اور اس لیے نازل ہوا تاکہ ہم اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کمی رکھیں، اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ اب دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ایک ہی دفعہ بیٹھ کے سارا پڑھ لیتے ہیں؟ پڑھا جاتا ہے کوئی؟ بلکہ ایک اللہ معاف کرے بوجھ بن جائے کہ ہر کوئی کہے کہ ایک ہی دفعہ کتاب اتری ہے تو ایک ہی دفعہ پڑھا کرنا ہے بیٹھ کے، تو یہ تو ایک بوجھ بن جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگر پوری کتاب اترتی اور وہ کتاب کو لیے پھرتے اور کھول کے اس میں سے موقع کے لحاظ سے کوئی کون کہنا انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے اور کتاب لے کے پھر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کتاب نہیں دی بلکہ بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے موقع کے لحاظ سے اتارا، تاکہ تھوڑا تھوڑا بھی دیکھیں نا، قرآن ہم پڑھتے رہیں تو اللہ نے کہا تاکہ میرے نبی کا دل مضبوط ہو، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں تو ہمارے دل بھی مضبوط ہوگی۔ اور یہ چیز ہی بہترین ہے کہ کم پڑھو اور سمجھ کے پڑھو۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 33، اور لوگ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں اس کا جواب ٹھیک ٹھیک اور وضاحت کے ساتھ ہم بیچ دیتے ہیں، اور جو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لائے جائیں گے تو ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا، اور یہ بات یقینی ہے کہ ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور یہ راہ سے بہکے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ہم نے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس کا معاون بنایا۔ پھر ہم نے ان دونوں سے کہا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا ہے، پھر ہم نے ان کو نیست و نابود کر ڈالا۔ قوم نوح جب انہوں نے رسول کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ان کو دنیا کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں ان آیتوں پہ نا آپ غور کرتے جائیں، ایک آیت ہے، اور ایک آیت میں ایک قوم کا ذکر کیا ہوا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل پچھلی قوموں کی ایک ہائی لائٹ چھوٹی چھوٹی کر کے بتا رہا ہے، اور کوئی تفصیل نہیں۔
اور ان کو دنیا کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ پھر کہا کہ وہ عاد و سمود و اصحاب الرس، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس، اور ان کے درمیان بے شمار امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے مثالیں ہر ایک کے لیے بیان کی اور سب کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر یہ لوگ اس بستی کے پاس سے گزرتے رہتے ہیں جس پر برا بھی برسایا گیا تھا، کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں رہتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہرگز جی اٹھنے کی تمنا نہیں رکھتے، اور جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس انہیں مذاق اڑانے سے کام رہتا ہے۔ کیا یہی ہے جس کو یہ رسول بنا کر بھیجتے ہیں؟ یعنی یہ کہہ کر یہ مذاق اڑاتے ہیں، اس نے ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا تھا۔ اگر ہم ان پر جمع نہ رہتے اور عنقریب جب یہ عذاب دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ کون راہ سے بہکا ہوا ہے۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بس جو پایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ تو ان سے زیادہ راہ سے بٹکے ہوئے ہیں۔ الم ترا الی ربی کا کیفا مد الذلہ، اور اے مخاطب یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سایہ کو دراز کر دیا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا ہوا کر دیتا۔ چنانچہ ہم نے سورج کو اس سائے کے گھٹنے بڑھنے کے لیے دلیل بنا دیا، پھر ہم اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں، یعنی رات کے اندھیرے میں اس کو غائب کر دیتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو راحت بنا دیا، اور دن کو اٹھ کر پھیل جانے والا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایوں کا بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اگر آپ غور کریں، آپ اپنا سایہ دیکھ لیں اور سائے سے بھی آپ پہچانی چاہیں گے کہ آپ ہی چاہ رہی ہیں۔ کیسی بات ہے یہ! اور سائے جو ہے نا ہر چیز کے اس کے لحاظ سے ہیں، درخت لمبے یا لمبے سائے ہیں، ہم چھوٹے یا چھوٹے سائے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لمبے ہونے کا، چھوٹے ہونے کا، سمٹنے کا یہ سورج کے ساتھ رکھ دیے کہ سورج کی روشنی کے مطابق یہ سائے جو ہے نا چھوٹے بڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ! اور یہ اس کے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت بارش سے قبل ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے بادلوں کو اکٹھا کر کے لے آتی ہیں۔ ہم نے آسمانوں سے پاک صاف پانی اتارا، اللہ اکبر، تاکہ ہم اس سے مری ہوئی بستی کو زندہ کر دیں اور اپنے پیدا کیے ہوئے چپائیوں اور بہت سے لوگوں کو اس سے سیراب کر دیں۔ اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو لوگوں کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ لوگ یاد رکھیں، لیکن اکثر لوگ شکری کیے بنا نہیں رہتے، اور ہم اگر چاہتے تو ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیج دیتے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکروں کا کہنا نہ مانیے، بلکہ قرآن ہی سے ان کا مقابلہ پوری قوت کے ساتھ کیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ، اور وہی اللہ تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا ہوا ہے اور ملایا ہوا بہایا، ایک کا پانی شیریں پیاس بجانے والا اور دوسرے کا کھاری اور کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک حجاب رکھ دیا اور ایک مضبوط آڑ بنا دی، یہ دونوں پانیوں کو ملنے نہیں دیتی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ آڑ جو ہے نا یہ پتہ بھی چل گئی ہے، لوگوں نے تحقیق کر لی ہے کہ آڑ کیا، انہیں ایک باریک سی تار ملی ہے، اور وہ تار اب کہاں جڑی ہوئی ہے جا کے، یہ بھی واللہ ہوا نا، اور دوسری طرف کو کہاں جڑی ہوئی ہے۔ ہم رسی کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے جوڑ نہ لینا تو ہماری رسی نہیں رکتی۔ اب یہ اللہ نے تار کہاں جوڑی ہے اور اس کے اندر ہے، اور وہ تار باریک سی ہے، بس کہتے ہیں بڑی باریک تار ہے، اس میں سے پانی اچھل کے ادھر کو بھی آ جائے نا اگر کڑوے پانی کی طرف تو واپس چلا جاتا ہے، اس میں سے یوں نکل جاتا ہے اور اتنا ہی نکلتا ہے جو وہ میٹھا ہے، اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ حالانکہ ہم عام پانی کو کسی چیز کے ساتھ ملا دیں تو وہ مل جاتا ہے، پھر ہم اسے الگ نہیں کر سکتے، گرم کر کے خشک کر سکتے ہیں لیکن الگ نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی شان، کہ اللہ نے اگر قرآن پاک میں آڑ کہی، انہوں نے پا بھی لیا، انہوں نے کہا کہ واقعی اس کے اندر ایک باریک سی تار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر 57 ہے 54، ٹھیک ہے، ہاں بالکل 54، اور وہی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کر دیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنا دیا، اور تیرا رب بڑا قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جو رشتے ناتے بھی بنائے نا اللہ نے، اس کا بھی احسان جتایا۔ کیسے کوئی اجنبی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں جانتے بھی نہیں ہوتے، بچی کا رشتہ کرتے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ یہ بچی پہ اور بچے پہ احسان جتایا اللہ نے، زیادہ ہم پہ بھی ہے کہ ایک شخص ہے لڑکا، اس کے ایک ماں باپ ہے، اللہ اس کے 2 ماں باپ اور بنا دیتے ہیں، لڑکی والے بھی اس کے رشتہ دار بن جاتے ہیں اور لڑکی کے لیے بھی، اور دونوں اتنی رونقوں میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھا جائے نا تو یہ ہم دنیا والوں نے سسرال کو، لڑکیوں والوں نے خاص طور پہ بس ایک برا ٹکانا ہی سمجھا ہوا ہے، بس سسرال ہے جیسے کوئی برا ہی ٹکانا ہے، ساس ہے جیسے کوئی بری ہے، نند ہے بری ہے، بھائی یہی باتیں ہیں، صرف یہی رشتے اللہ نے دیکھ لیں کیا کہا ہے، اس کی تعریف کی ہے کہ تمہیں سسرال والا بنا دیا، کتنی رونق والا بنا دیا۔
تو برا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی خالہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی سگی بہن بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان رشتوں کو آپ جن جن کو پیار سے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. اللہ نے تو اس کی تعریف ہی کی ہے کہ تمہیں کتنی میں نے رونق بخش دی ہے. سبحان اللہ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کافر اللہ کے سوا ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکیں گے اور نہ نقصان. اور کافروں نے تو اپنے رب کی طرف سے پیٹ پھیر لی ہے. اور اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو ہم نے صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ کہ تم میں جو کوئی چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اسی حی القیوم پر بھروسہ رکھیے جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بس کرتے رہیں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو کافی ہے. اللہ ذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے 6 ادوار یعنی دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہوا. وہ رحمان ہے، بس اس کے متعلق کسی باخبر سے پوچھنا چاہیے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی جتنا جس کے پاس علم ہوگا نا اور خبریں ہوں گی دنیا کی، اس سے پوچھو اللہ کیا ہے. ان پڑھ جاہل بندہ نہیں جانے گا جس کو دین کا بالکل علم نہیں ہے کہ وہ رب کیا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا وَلِلرَّحْمَنِ قَالُوا مَا الرَّحْمَنُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے. اب کیا تم کو سجدہ کرنے کو کہو، تم جس کو سجدہ کرنے کو کہو ہم اسی کو سجدہ کرنے لگ جائیں. اور اس سے ان کی نفرت میں اضافہ اور ہو جاتا ہے. سجدہ کر لیں. سجدہ وجہیہ للہ. اللہ اکبر. تبارک اللہ سے جعل فی السماء بروجا، بڑا ہی ببرکت ہے، بڑا ہی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اسی میں سورج اور نورانی چاند بنایا. اور وہی ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے. اس شخص کے لیے جو اللہ کی یاد اپنے دل میں رکھنا چاہے یا اس کا شکر ادا کرنا چاہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اور اللہ کے کامل بندے وہی ہیں جو زمین پر منکسر المزاجی سے چلتے ہیں، اور بلا شبہ وہ دینی چال ہی ہو سکتی ہے. اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ ان کو سلام کر دیتے ہیں. اور وہ یہ ہے جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت میں راتیں بسر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حکومت کا زمانہ تھا نا، تو انہوں نے جب باہر نکلتے تو ہر چیز کو نوٹ کرتے تھے، کیونکہ حکمران کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر چیز کو نوٹ کرے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بڑی سستی کے ساتھ چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ چال کیسے چل رہے ہو. اس کو ڈانٹا اور کہا چست ہو کے چلو، اور آئندہ میں کبھی تمہیں اس طرح چلتے دیکھوں گا تو کوڑوں کی سزا دوں گا. یعنی اپنے نوجوانوں کو آپ دیکھیں کتنا ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے، اور حکومت اس بات پہ غور کرے. اب ہمارے ہاں جس طرح اب کئی ملک ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے حکومتی سطح پر ان کے بچوں کی کوئی عمر ہے وہاں تک وہ موبائل نہیں پکڑ سکتے، جب بڑے ہو جائیں گے تو پکڑیں گے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ابھی بچہ 2 سال کا 4 سال کا، اس کے آگے موبائل رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بزی ہو جائے. پھر وہ اسے ایسی عادت پڑتی ہے. تو موبائل ایک قسم کی سست بنانے والا ہی ہے نا چیز. آپ بچوں کو دیکھ لیں موبائل دیکھتے جاتے ہیں اور آرام کی چال بس اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اب موبائل دیکھتے ہیں اگر گاڑی چلاتے ہوئے یا کوئی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. یعنی جو کام جس وقت ہے نا اس وقت کرو اور آپ ایکٹیو رہو. اللہ اکبر. اور یہ وہ دعائیں ہیں جو دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اے اللہ ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور ہی رکھ، بلا شبہ اس کا عذاب تو ہمیشہ کی تباہی ہے. آیت نمبر 66. بلا شبہ دوزخ ٹھہرنے کے لیے بری جگہ اور رہنے کے لیے برا ٹھکانہ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو محتاط رہتے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ وہ درمیانہ راہ اختیار کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے قتل کرنے سے منع کیا ہے اس کو نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ بدکاری کرتے ہیں. اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے سخت سزا سے سابقہ پڑے گا. قیامت کے دن اس پر عذاب میں اضافہ ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلت میں پڑا رہے گا. لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے اور برے کاموں سے بچتا رہا تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے. اور جس نے گناہوں سے توبہ کر لی اور نیک عمل کیے تو اس نے بھی اللہ سے بہترین طور سے رجوع کر لیا. اب دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا بلکہ ان کو میں نیکیوں سے بدل دوں گا. تو ایک شخص جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا نا تو بس اعمال نامہ پڑھے گا کہ برائیاں ہیں پھر نیکیاں ہیں، پھر برائیاں ہیں پھر نیکیاں، تو وہ بڑا پزل ہو جائے گا. اور یہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں بڑی توبہ کی ہوگی اپنی ان برائیوں سے. اللہ نے اسے اپنی آنکھوں سے دکھانا ہے. اللہ نے کہا یہ اپنا اعمال نامہ اب دوبارہ پڑھ.
وہ جب دوبارہ پڑھے گا تو برائیاں کہیں بھی نہیں ہوں گی. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی جو اور ان کی جگہ نیکیاں بن جائیں گی, میں تمہاری برائیاں مٹا دوں گا اور نیکیوں میں بدل دوں گا. اللہ اکبر. اور آیت نمبر پڑھتے ہیں 72, والذین لا یشہدون الزور, اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی باتوں میں شامل نہیں ہوتے, اور جب لغو بات کی طرف سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. آپ دیکھیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو فیملی ہے نا تمہاری, اس میں دعائیں کرو کہ میرا میاں میرے ساتھ صحیح رہے, یا اللہ اس کا حسن سلوک میرے ساتھ اور اچھا کر, اور میاں کی کمائی میں اللہ برکت دے, ہمیں اس کے ذریعے سکون کا ذریعہ جو بنایا دے رکھ, اسے لمبی عمر دے. پھر میاں ہے وہ اپنی بیوی کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ میری بیوی تو نے میرے لیے سکون کا ذریعہ بنائی ہے, اور ہم دونوں دکھ درد کے ساتھی ہیں, اولاد بھی ہماری پیاری ہے اور ہماری اولاد بھی ہمارا سہارا ہے. یہ دعائیں کریں. لیکن جن گھروں میں آپس میں ٹسل بازی اور لڑائیاں نہیں ختم ہوتی, بتائیں وہ دعائیں کیا کرتے ہوں گے ایک دوسرے کے لیے. تو اللہ نے کہا ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہو اور دعائیں کرو ایک دوسرے کے لیے. اس کے بعد پھر کہا 75, ان کو جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے. یعنی یہ لوگ جو ہے نا پھر ایسے ہوں گے کہ ان کو جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے, اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے, اور فرشتے دعا و سلام پیش کر کے ان کا استقبال کریں گے. خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے. کیا خوب جگہ ٹھہرنے اور رہنے کی ہے. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا, بلکہ تم اس کی تکذیب کر چکے, بس ان قریب تم کو لازماً اس کا خمیازہ اٹھانا ہی پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین میم, تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں ایک روشن کتاب کی. شاید اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر لیں. اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی کی جھکی رہ جائیں, اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. مطلب یہ کہ جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے نا وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلا شبہ یہ جھٹلا چکے, بس ان قریب ان کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے. اب علام یرو فی الارض, کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں اچھی قسم کی کس قدر چیزیں اگائی ہیں. ان فی ذالک لا آیات وما کان اکثرهم مؤمنین, بلا شبہ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور بلا شبہ آپ کا رب تو غالب ہے اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے. اب یہ دیکھیں سلسلہ شروع ہونے لگا ہے پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تھوڑا تھوڑا سارے پیغمبروں کا حال سناتے جانا ہے اور اپنی کبریائی بیان کرتے جانا ہے, تاکہ ہم پڑھتے جائیں اور ان کے بارے میں جانتے جائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے جائیں. تو کہا کہ وہ اس نادا ربوں کا موسیٰ, اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ تم ان ظالموں کے پاس جاؤ, قوم فرعون کے پاس, کیا وہ قانون الہی سے ڈرتے نہیں. موسیٰ نے عرض کیا میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے, اور یہ کہ میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں کھلتی, بس ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیں, اور ان کا مجھ پر ایک الزام قتل بھی ہے, بس مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا, بس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سنتے ہیں اور جو کچھ وہ کہیں گے. بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم پروردگار عالم کے رسول ہیں, اس کو کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو لڑک پن میں پرورش نہیں کیا تھا اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ساتھ نہیں رہا تھا. اور فرعون نے کہا کیا تو نے اپنا وہ کام کیا جو کیا تھا, یعنی کہ تو نے قتل کیا تھا, اور اے موسیٰ تو بہت ہی ناشکر گزار نکلا. موسیٰ نے کہا میں نے اس وقت وہ کام کیا تھا لیکن بے ارادہ, اور مجھ سے بھول ہو گئی. چنانچہ مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے ہاں سے بھاگ گیا. پھر میرے پروردگار نے مجھ کو علم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں شامل کر دیا. دیکھیں ایک واقعہ یہ بھی آخرت کے دن ہوگا کہ اللہ کے سامنے دو بندے کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. ایک بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں جنت میں جائیں, اس نے تو مجھے دنیا میں قتل کیا تھا, تو اس کو تو آپ جہنم میں بھیجیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے, اس نے ایک تو تمہیں غلطی سے قتل کیا, اور دوسرا اس نے وہ توبہ کی بعد میں کہ پھر اس نے معافی مانگی اور اس کی سزا بھی اسے دنیا میں مل گئی. تو اب تم دونوں جنت میں جاؤ اور اللہ ان کے دل کو پاک کر دے گا, رنجشیں دور کر دے گا, اور وہ قاتل اور مقتول دونوں ہاتھ پکڑ کے چل پڑیں گے جنت کی طرف. سبحان اللہ. پھر فرمایا گیا ہے اس میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی پیاری پیاری باتیں کی ہیں. اس نے کہا فرعون میں اس وقت ٹھیک ہے میرے سے قتل ہوا اور وہ غلطی سے ہوا, یعنی میں نے اس سے مکہ مارا تو ماری کیا, اس کے بعد میں ڈر گیا, یہ بھی وہ ڈرا اور اس نے سچ بتا دیا کہ میں ڈر گیا کیونکہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تو میرے خلاف ہے,
بیٹا تو بنایا تھا لیکن اندر اندر سکیمیں کرتے رہتا تھا کہ اس کو کسی طرح ختم کروں. کیوں؟ کیونکہ وہ بنی اسرائیل کا زیادہ دوست تھا. وہ کہہ رہا تھا پالا میں نے، بیٹا ہم نے بنایا، جا کے بنی اسرائیل کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے، ان کا ہمدرد ہے، تو کسی طرح اس کو کچھ کروں میں. تو اس لیے اس نے صاف کہا کہ بھائی میں تم سے ڈر گیا، پھر میں بھاگ گیا. حالانکہ کوئی اپنی نا غلطی نہیں مانتا. کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں واقعی ڈر گیا تھا اور میں نے بھاگ گیا، میرے سے غلطی سے قتل ہوا. ہاں پھر میرے رب نے مجھے علم دیا اور اپنی ساری غلطی مان کے. اس کا مطلب ہے کہ اپنی غلطیاں مان لینا اور اپنی ساری کچھ بیان کر دینا کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 22، اور کیا وہ احسان ہے جس کو تو مجھے جتا رہا ہے جبکہ تو نے پوری قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. دیکھیں اس نے ایک بات کی نا کہ موسیٰ وہ وقت بھول گیا کہ ہم نے تو تمہیں پالا، اتنی دیر تو ہم نے رہا، ہماری چیزیں کھائیں، بڑا ہوا. تو اس نے کہا کیا ہو گیا اگر تو نے بنی اسرائیل میں سے ایک بندے کو مجھے پال لیا، تو نے تو لاکھوں لوگ ہیں جن کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، تو اس کا حساب کون دے گا؟ اللہ اکبر. فرعون نے کہا اور وہ پروردگار عالم کون ہے کہ جو تم میرے سامنے ذکر کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا وہی جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا بھی اگر تم یقین کرو. فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو جو موسیٰ کہہ رہا ہے؟ موسیٰ نے پھر کہا کہ قال ربکم و رب آبائکم الاولین، کہا ہاں تم سب کا پروردگار. موسیٰ نے اور زور دے دیا. دیکھیں اس نے کہا ہاں تم سب کا وہ پروردگار، تمہارے باپ دادوں کا بھی پروردگار، اور وہی ہے. فرعون نے کہا لوگو یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور عقل و فکر سے خالی ہے. موسیٰ نے فرمایا وہ تو مشرق و مغرب کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تم عقل رکھتے ہو تو. فرعون نے کہا کہ اگر تم نے اے موسیٰ میرے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرایا تو میں تم کو قید میں کر دوں گا. موسیٰ نے کہا ہر چند کہ میں تیرے پاس اے فرعون کوئی کھلی دلیل پیش کروں کہ تو معبود نہیں ہے. فرعون نے کہا ہاں تو وہ پیش کر دے اگر تو سچا ہے تو. پھر موسیٰ نے کہا اپنا اثر ڈال دیا اور بس وہ صاف صاف اژدہا ہو گیا، اور جب اپنا ہاتھ نکالا تو نہ کہاں دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا. فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا ماہر اور جادوگر ہے جس کی دلیل اتنی پختہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دے. بس تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ حاشیہ برداروں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے معاملہ کو ذرا ملتوی رکھو اور مملکت کے شہروں میں نکیب بھیج دو. وہ بڑے بڑے کاملین فن جادوگروں کو تیرے پاس لے آئے اور جو موسیٰ کے دلائل کے جواب میں جواب دیں گے. اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ مشرق و مغرب کا، تمہارے باپ دادوں کا، سب کا رب نا وہ ایک ہی ہے، وہی سورج چاند ستاروں کا مالک ہے. یہ باتیں سن کے بھی نہ مانا. کہا کہ نہیں مجھے تم اپنے میرے سوا کسی کو معبود نہ بنانا، میرے سامنے یہ بات نہ کرنا. تو موسیٰ پھر نہیں ہارے. انہوں نے کہا پھر میں تمہیں اور نشانیاں دکھاؤں اپنے پروردگار کی جو مجھے دی ہیں. جب یہ نشانیاں دکھائی، اب یہ نشانیاں دیکھی تو کہہ دیا یہ جادو